ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام چھوٹا نگر تھا۔ وہاں ایک ننھا بچہ رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو نہایت ذہین اور شرارتی بچہ تھا۔ اس کی عمر صرف 10 سال تھی مگر اس کی شرارتیں پورے شہر میں مشہور تھی۔ راجو کا دل بہت بڑا تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا مگر اس کا انداز ہمیشہ شرارتی ہوتا تھا۔ شہر کے لوگ اکثر اس کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے لیکن پھر بھی اسے دل سے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ سچے دل کا مالک تھا۔ ایک دن راجو کو پتا چلا کہ شہر کے پارک میں ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور فوراً اپنے دوستوں کو بتانے گیا۔ میلہ دیکھنے کا سن کر اس کے دوست بھی بہت پرجوش ہو گئے۔ راجو اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میلہ شروع ہوتے ہی وہاں جائیں گے اور خوب مزے کریں گے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میلہ شروع ہوا۔ راجو نے اپنے پسندیدہ شرٹ پہنی، جیب میں کچھ سکے ڈالے اور دوستوں کے ساتھ میلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میلہ بہت بڑا تھا، وہاں جھولے، کھانے پینے کی چیزیں اور بہت سے کھیل تھے۔ میلے میں داخل ہوتے ہی راجو کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ وہاں ایک جادوگر کا سٹال لگا ہوا تھا۔ راجو کو جادو بہت پسند تھا، وہ فوراً اس سٹال کی طرف چلا گیا۔ جادوگر نے لوگوں کے سامنے کئی حیرت انگیز کرتب دکھائے لیکن سب سے آخر میں اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا یہ جادو کی شیشی ہے، جو اس کے اندر کی چیز پیے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ راجو کو یقین نہ آیا، یہ تو بہت مزے کی بات ہے، اگر میں چھوٹا ہو جاؤں تو اور زیادہ شرارتیں کر سکوں گا، کوئی مجھے پکڑ بھی نہیں سکے گا۔ اس نے دل میں سوچا۔ جادوگر نے کہا یہ شیشی مفت نہیں ہے، اسے خریدنے کے لیے 2 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ راجو کے پاس تو سونے کے سکے نہیں تھے لیکن وہ کسی طرح یہ شیشی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں جادوگر کے ساتھ شرارت کروں۔ راجو نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دوست نے جادوگر کی توجہ ہٹائی اور اس دوران راجو نے چھپکے سے شیشی اٹھا لی۔ وہ فوراً میلے سے بھاگ نکلا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کر شیشی کو کھولا۔ اب میں اسے پی کر چھوٹا ہو جاؤں گا، راجو نے جوش سے کہا اور شیشی کا سارا مایہ پی لیا۔ اچانک راجو کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ واقعی چھوٹا ہو چکا تھا، اتنا چھوٹا کہ وہ ایک کھلونے کی طرح لگ رہا تھا۔ اب راجو کو شرارت بھاری پڑ چکی تھی، وہ اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ اسے ہر چیز بہت بڑی نظر آنے لگی۔ اس سے خوف محسوس ہوا لیکن پھر اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی۔ دوستوں نے بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا اور اس کی مدد کی۔ راجو نے سبق سیکھا کہ شرارتوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور کبھی کبھی انہیں کرنے سے پہلے سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ جادوگر کے پاس واپس گیا، معافی مانگی اور جادوگر نے ایک اور جادوئی شیشی دی جس سے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ یوں راجو نے اپنی زندگی میں پہلی بار شرارت سے زیادہ ذمہ داری کو اہمیت دی۔